جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر وڈیچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز چینل۔ آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، جو پٹرول کی وجہ سے ہمارے اوپر جو بم گرا دیا گیا حکومت نے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر ریاض صاحب، جو ایک عرصہ سے کرائم پر کام کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو کل ہماری حکومت نے تقریباً 137 روپے پٹرول جو بڑھا دیا ہے، اس پر ہماری عوام کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کرم آپ سنا ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہماری حکومت نے ہماری عوام کے اوپر جو 137 روپے پٹرول بڑھا کر 400 تقریباً 58 روپے کر دیا ہے، جی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے کہ پہلے ہی عوام کا غربت کی وجہ سے برا حال ہے۔ گھر کا نظام چلانا ہر بندے کے لیے بہت مشکل ہے۔ پٹرول مہنگا ہونے سے تنخواہیں وہی رہتی ہیں، جو سیلری پرسن ہیں ان کی سیلری بھی وہی رہتی ہے، مگر ٹرانسپورٹ کا بھی کرایہ بڑھ جاتا ہے۔ دالیں، گھریلو صارفین کے لیے چینی، ہر چیز اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ پٹرول مہنگا ہونے سے تقریباً ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلے جو حالات تھے، پہلے گھر کا نظام چلانا کسی بھی بندے کے لیے مشکل تھا، مگر یہ پٹرول پمپ گرنے سے عوام میں اتنی بے چینی اور مہنگائی کی وجہ سے اتنی ٹینشن ہے کہ ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ اپنے گھر کا نظام یہ کیسے چلانا ہے اور اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ تو جب بندہ اتنی مشکلوں میں گرا ہوگا جی، تو پھر وہ کون سا ایسا اقدام کرے گا کہ جو ان مشکلوں سے چھٹکارا پا سکے؟ یہ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے۔ ان کی اپنی سائشیں جو حکومت وقت کی ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، مگر یہ غریب عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ غریب آدمی اپنے گھر کا چولہا کیسے چلائے گا۔ تنخواہ دار طبقہ بھی اس وقت پس رہا ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، کیونکہ اس کو جو پینشن جو تنخواہ ملتی ہے اس سے اس کا گھر کا نظام چلانا پہلے بھی مشکل تھا، اب وہ اس سے مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کرائم بڑھے گا، لوگوں نے اپنے گھر کی جو بنیادی ضرورتیں وہ تو پوری کرنی ہیں۔ جب وہ جائز طریقے سے نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے۔ تو اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ دے سکتی ہے، سبسڈی دے، تاکہ ہماری حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی خوشی میں یہ تیل نہیں بڑھایا، کیونکہ اس وقت جو عالمی سطح پر جو حالات ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ ڈیسیزن لینا پڑا۔ دیکھیں کہ اس وقت جو جنگ لگی جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ پٹرول بڑھ رہا ہے یا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، تو جیسے ملکوں میں یہ جنگ لگی ہوئی ہے اس میں خاص کر کے ایران، تو ایران کا آپ دیکھ لیں پٹرول اس وقت کیا ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایشین ممالک انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، دوسرے جو کنٹری ہیں ہمارے ان میں دیکھ لیں کہ پٹرول کا کیا ریٹ ہے۔ اور تو پاکستان میں ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پٹرول بڑھانا پڑتا ہے؟ یہ حکومتی سائشیں ہیں، یہ جو اپنے معاملات چلانے کے لیے حکومتیں غریب پہ بوجھ ڈالتی ہیں، اور یہ حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام اس وقت مزید بوجھ برداشت کرنے کی بیلٹی نہیں ہے عوام میں، تو اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دے تاکہ پاکستان میں مہنگائی کا جو جن ہے اس کو قابو کیا جا سکے، کیونکہ پٹرول بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوگی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، آنے جانے کی چیزیں مہنگی ہوگی، اور جو بازار میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ظاہری بات ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ریاض صاحب، جو شعبہ صحافت میں کرائم کی بیٹ پر کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پٹرول بم جب گرتا ہے تو اکیلا پٹرول نہیں گرتا، اس کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے، ایک انسان کا چولہا جو ہے وہ نکارا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس سے سبزی، دالیں،
चावल, आटा, घी लेना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ सब्ज़ी लेने भी मुश्किल हो जाती है। हालांकि कहने को तो ये है कि यार पेट्रोल की कीमत ही तो बढ़ी है, महंगाई में कौन सा तूफान आ गया है। हमारे पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ में आग लग जाती है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो हुकूमत के अंडर है, लेकिन उसमें इस वक्त माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं हमारे पास, जो इस चीज़ को रोक सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जो अच्छा डिसीज़न पेश कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी हुकूमत है, जो उनके वज़रा हैं, एक तो हम पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से हम कोशिश भी नहीं करते। ये नारा जो है इस हुकूमत ने सच कर दिया। जी बहुत शुक्रिया।